اس سال ماہ رمضان میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ آپ اپنی اولاد کے پاس افطار کرتے تھے۔ ایک رات امام حسن کے ہاں افطار کرتے اور دوسری رات امام حسین علیہ السلام کے ہاں افطار کرتے۔ ایک رات حضرت زینب کبریٰ کے ہاں افطار کرتے اور ایک رات حضرت ام کلثوم کے ہاں افطار کرتے تھے۔ 19 ماہ رمضان کی شب آپ علیہ السلام کی افطاری حضرت ام کلثوم کے پاس تھی۔ حضرت ام کلثوم نے افطاری کا سامان ایک پلیٹ میں پیش کیا۔ اس میں جو کی 2 روٹیاں تھیں اور اس کے ساتھ ایک پیالہ دودھ کا تھا۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ دودھ اٹھا لو۔ آپ نے نمک اور جو کے نان سے افطار کیا اور دودھ نہ پیا اور فرمایا کہ نمک کافی ہے۔ امیر المومنین نے ایک روٹی کھائی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ مسلسل رکوع، سجدہ اور مناجات میں مصروف رہے اور گھر کے کمرے سے نکل کر باہر جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے میرے حبیب اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ کچھ دیر تک آپ سو گئے اور پھر گھبرا کر اٹھے اور اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرنے لگے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدایا اپنی ملاقات ہمارے لیے بابرکت بنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے ذکر کرنے لگے۔ اس طرح سے رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر آپ تاقیبات کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ کو بیٹھے بٹھائے نیند آ گئی۔ پھر آپ علیہ السلام پریشان حالت میں نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت ام کلثوم کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا، میں نے اس رات ایک خوفناک خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں وہ خواب سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی خواب میں رسول اکرم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے، اے ابو الحسن، آپ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ دنیا کا بدبخت ترین شخص تیرے پاس آئے گا اور تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کرے گا۔ خدا کی قسم میں تمہارا مشتاق ہوں۔ آپ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہمارے پاس ہوں گے۔ اب ہمارے پاس چلے آؤ، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جب آپ کی اولاد نے یہ خواب سنا تو ان کی چیخوں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ امیر المومنین نے انہیں خدا کا واسطہ دے کر خاموش رہنے کو کہا۔ پھر آپ نے ان کو نصیحتیں کیں اور نیکی بجا لانے اور برائی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ام کلثوم کا بیان ہے کہ وہ رات امیر المومنین نے قیام و قعود، رکوع و سجود میں بسر کی۔ آپ ہر گھڑی کے بعد باہر جاتے اور آسمان اور ستاروں کو دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے، خدا کی قسم میں نے آج تک جھوٹ کہا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر دی گئی۔ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر امیر المومنین مصلی پر آ جاتے اور یہ کہتے، خدایا ہمارے لیے موت کو بابرکت فرما۔ امیر المومنین نے اپنی دختر ام کلثوم سے فرمایا، تیرے والد نے بڑے بڑے دلیروں کو قتل کیا ہے اور ہولناک وادیوں کو عبور کیا ہے، لیکن میرے دل میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن آج رات میرا دل گھبرایا ہوا ہے۔ پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت تلاوت کی۔ ام کلثوم نے فرمایا، بابا جان، آپ اس رات کے شروع ہونے سے ہی اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے دختر، موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ یہ سن کر ام کلثوم رونے لگیں تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹی، گریہ نہ کرو، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ وہی ہے جس کا رسول اکرم نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ پھر بیدار ہو کر ام کلثوم سے فرمایا، جب اذان کا وقت قریب آئے تو مجھے اس کی خبر دینا۔ اس کے بعد امیر المومنین رات کے پہلے حصے کی طرح سے رکوع و سجود اور مناجات میں محو ہو گئے۔ ام کلثوم فرماتی ہیں کہ وہ وقت اذان کا انتظار کرنے لگیں۔ جب وہ وقت آیا تو انہوں نے ایک برتن میں پانی بھر کر آپ کے پاس لائیں اور آپ کو بیدار کیا۔ امیر المومنین نے وضو فرمایا، اٹھے اور کپڑے پہنے، دروازہ کھول کر صحن میں آئے تو صحن میں موجود بطخیں تھیں۔ وہ دوڑ کر آپ کے پیچھے آئیں۔ وہ بطخیں امام حسین علیہ السلام کو کسی نے ہدیہ کی تھیں۔ بطخیں شور کرنے لگیں جبکہ اس سے پہلے بطخوں نے کبھی شور نہیں کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ
ابھی یہ چیخ رہی ہیں، کچھ دیر بعد نوحہ کرنے والی خواتین کی آوازیں بلند ہوں گی، صبح ہوتے ہی قضا ظاہر ہو جائے گی۔ کلثوم نے فرمایا، بابا جان کیا آپ اس طرح سے فال لیتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا، بیٹی ہمارے گھر میں کوئی بھی فال نہیں لیتا اور نہ ہی کسی کے ذریعے سے فال لی جاتی ہے۔ یہ بات بے ساختہ طور پر میری زبان پر جاری ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی تمہیں میرے حق کا واسطہ، یہ بے زبان تمہاری قید میں ہے، یہ بول نہیں سکتی، ان کے خورد و نوش کا خیال رکھنا، اگر نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، وہ زمین کے گھاس پھوس سے اپنا رزق حاصل کرتی رہیں گی۔ پھر امیر المومنین دروازے کی طرف بڑھے، اسے کھولنا چاہتے تھے کہ زنجیر کپڑوں میں الجھ گئی، جس سے آپ کی عبا گر پڑی۔ آپ نے عبا اٹھائی اور کندھے پہ ڈالی اور یہ اشعار پڑھے، موت کے لیے اپنی کمر کو مضبوطی سے کس لو، یقیناً موت تمہاری ملاقات کرنے والی ہے۔ جب موت تیری محفل میں اترے تو جزا و فضا نہ کرنا، جس طرح سے زمانے نے تجھے ہنسایا ہے اسی طرح سے وہ تجھے رلائے گا۔ پھر آپ نے کہا، پروردگار ہمارے لیے موت کو بابرکت کرنا، پروردگار اپنی ملاقات کو میرے لیے بابرکت کرنا۔ پھر آپ نے دروازہ کھولا اور باہر روانہ ہو گئے۔ کلثوم نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ بابا جان نے آج رات سے اپنی موت کی خبر دی ہے اور اس وقت وہ رات کی تاریکی میں گھر سے باہر گئے ہیں، آپ اپنے والد کے ساتھ جائیں۔ امام حسن علیہ السلام اٹھے اور والد بزرگوار کے پاس پہنچ گئے۔ امام علیہ السلام نے آپ کو واپسی کا حکم دیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس رات مسجد میں آیا اور رات مسجد میں بسر کی اور طلوع فجر امام علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ وہ ساری رات اس بدترین جرم کے ارتکاب کے متعلق سوچتا رہا۔ اس کی مدد کے لیے 2 اور خوارجی بھی موجود تھے، ایک کا نام شبیب بن بحرہ تھا اور دوسرے کا نام بردان بن مجالد تھا۔ امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ پھر آپ گلدستہ آذان پر آئے اور کانوں میں انگشت سبابہ رکھی اور تھوڑا سا کھانسے، پھر آذان دی۔ آپ کی اذان کی صدا پورے کوفہ کے گھروں میں پہنچی۔ پھر آپ علیہ السلام گلدستہ اذان سے نیچے اترے۔ آپ خدا کی تسبیح و تکبیر کر رہے تھے اور نبی اکرم پر درود پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ نے مسجد میں سوئے افراد کو جگانا شروع کر دیا اور ہر سوئے فرد سے کہتے کہ خدا تجھ پر رحم کرے، اٹھو نماز پڑھو۔ پھر آپ یہ آیت پڑھتے تھے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے ابن ملجم کے پاس آئے، وہ منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنی تلوار چھپائی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے شخص نیند سے بیدار ہو جا، اس طرح سے سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے اور یہ اہل دوزخ کے سونے کا انداز ہے۔ داہنے پہلو کے بل سو کیونکہ یہ علماء کی نیند ہے، اور بائیں پہلو کے بل سونا حکماء کی نیند ہے، اور پشت کے بل سونا انبیاء کی نیند ہے۔ امام علیہ السلام اپنے علم کا فیضان ہر نیک و بد پر کرتے تھے۔ حج یہ ہے کہ آپ نے کائنات کے بدبخت ترین شخص کو بھی اپنے علمی فیضان سے محروم نہیں رکھا تھا۔ پھر آپ نے اس لائن سے فرمایا، تو جو ارادہ لے کر آیا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی۔ آپ نے نماز میں طویل رکوع و سجود کیے۔ ادھر وہ لائن تاریخ انسانیت کی بدترین جرم کے اقدام کی نیت سے اٹھا اور چلتے ہوئے اس ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز میں مصروف تھے۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا، پھر سر کو اٹھایا۔ وہ لائن آگے بڑھا اور آپ کے سر اطہر پر تلوار کا وار کیا۔ اس لائن کی تلوار وہاں پڑی جہاں عمر بن عبد ود عامری کی ضربت لگی تھی۔ امام علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گرے اور فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پھر آپ نے چیخ کر فرمایا، مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے، مجھے فرزند یہودیہ نے قتل کیا ہے، ابن ملجم تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ امیر المومنین نے اپنی پریشانی پر پٹی باندھی اور زخم پر مٹی ڈالنا شروع کی، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے سینے تک پھیل چکا تھا اور آپ کی برداشت کا یہ عالم تھا کہ چیخنے چلانے کی بجائے آپ بار بار یہ فرما رہے تھے،
فزتو ورب الکعبہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ لوگوں پر دہشت اور حیرانی چھا گئی۔ اسی لمحے جبرائیل امین کی صدا بلند ہوئی۔ آج تک تاریخ انبیاء میں کبھی ایسی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ کسی نبی یا کسی بھی وصی کی موت پر یہ آواز نہیں آئی تھی۔ یہ آواز اس وقت بلند ہوئی جب قاتل کی تلوار سے ٹکرائی تو جبرائیل نے منادی کی۔ اس طرح کی منادی جبرائیل پہلے بھی کر چکے تھے۔ انہوں نے جنگ احد میں آپ کی جواں مردی کی خاطر ندا بلند کر کے یہ کہا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جامع مسجد کے کواڑ آپس میں ٹکرائے اور آسمان پر ملائکہ کی چیخیں بلند ہوئیں، سیاہ آندھی چلی۔ جبرائیل امین نے زمین و آسمان کے درمیان آواز دی، جسے ہر بیدار انسان نے اپنے کانوں سے سنا۔ خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، خدا کی قسم آسمان کے ستارے بجھ گئے اور تقوی کے ستون منہدم ہو گئے۔ خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے ابن ام شہید ہو گئے، مسیح مجتبیٰ شہید ہو گیا، علی مرتضیٰ شہید ہو گیا۔ خدا کی قسم سید الاوصیاء شہید ہو گیا اور کائنات کے سب سے بڑے بدبخت نے انہیں شہید کیا۔